تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ. ناموں پہ نام بڑے خاندانی ہیں, کسی نے سلفی نام, کسی نے اہل حدیث نام, کسی نے جماعت المسلمین نام, کسی نے کچھ بھی نام. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں, آپ ان کو صحیح سمجھیں, نام کی وجہ سے نہیں کہ سلفی نام رکھ لیا تو اسلاف کو فالو کرے گا. سلفی نام رکھ کے سلف کو فالو نہیں کر رہا ہوں. سلف کی مخالفت کو سلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے. ایک نہیں ماننا سلف کا قول. یہ کس سلف میں سے کس کا قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ لیکن اکثر سلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. حالانکہ سلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے. کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ پیدا ہوا. میں مانتا ہوں کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن میں بتا رہا ہوں نام سے نہ دھوکہ کھائیں. نام سے دلیل دیکھیں. نام آج کل ہر آدمی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث لے باتیں ایسی پھینکے گا نا, لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا, آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے. کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے, میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا, ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم مانتے ہیں, ہم اسلاف کے پیروکار ہیں. آپ کو بدعتی ملیں گے اس میں. امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کہ ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ہم ابو حنیفہ کو. آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز. کہاں فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو آپ؟ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. فلپس سب سے بہتر ہے. یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا. فلپس سب سے بہتر ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ. بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی 2 نمبر ہوتی تھی, وہ نام وہی ایسا نام رکھتی تھی اس کی پروننسیشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی, اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق, تاکہ کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر. لیکن آج تو اسپیلنگ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا, اسپیلنگ بھی وہی ہے. تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا, میں نے کہا حدیث میں صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی محروم رہے گا اور بچہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. تو کسی نے میرے خلاف کہا انہوں نے اپنے مسلک کو کے دفاع میں یہ بات کہی ہے اور حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کے پھر بتایا کہ ایک شخص نے زنا کیا تھا, اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے, تو نبی نے فرمایا نہیں, یہ کس کا ہے؟ عورت کے شوہر کا. تو وہاں تو شوہر موجود تھا اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں شوہر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. شوہر موجود تھا لیکن نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ زانی صحیح کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے غلط. آپ نے ایسی کوئی قید نہیں بیان کی ہے. آپ نے فرمایا جو بھی ہے بچہ ہوگا کس کا؟ الولد للفراش. فراش کا مطلب بیوی ہے. یہاں پہ جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کو ملے گا. زانی کو محرومی. کیا مطلب؟ یہ فرض کر لو کہ یہ اس کا ہے پھر بھی وہ محروم ہوگا. تو حدیث کو فقہا فالو کر رہے ہیں اور آپ فالو نہیں کر رہے. اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ کا یا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے مجھے اعتراض لکھ کے بھیجا نا, میں نے سلفیوں کی ویب سائٹ کھولی عربوں کی, اس میں یہ لکھا ہوا کہ 20 سال بھی شوہر اگر بیوی سے دور ہے, غائب ہے, پتہ ہی نہیں بندہ گیا کہاں, بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا کہلائے گا.